نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم یمنعه من دخول الجنت الا ان یموت۔ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے اس کے راستے میں صرف موت رکاوٹ ہے، یعنی وہ شخص جنتی ہے۔ یہ معجم الکبیر اور معجم الاوسط امام طبرانی کی ان میں یہ روایت موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھی جائے۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، یہ وہی کل والی حدیث مبارکہ کا معنی کہ آیت الکرسی نماز کے بعد ہے اور اس سے پہلے نماز ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ نمازیوں کے لیے ہیں۔ جو شخص 5 وقت کا نمازی ہے اور اس کے بعد وہ دیگر اذکار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ ایک شخص وہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ ضمانت دی ہے کہ وہ شخص جنتی ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے اس کے راستے میں صرف موت رکاوٹ ہے، ادھر سے وہ فوت ہوگا، ادھر سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آیت الکرسی دیگر مقامات پر پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنا یہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ رات کو جو آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بطور محافظ مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ 3 صحابہ کرام کے ساتھ ایک ہی واقعہ پیش آیا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میزبان رسول سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کے ساتھ تقریباً ایک طرح کا ہی واقعہ پیش آیا کہ یہ اپنے مال کی حفاظت پر مامور تھے۔ رات کو چور آتا ہے اور سامان چوری کر کے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک میں کھجوروں کا ذکر ہے، ایک میں مال غنیمت کا ذکر ہے، اور حضرت ابو ایوب کا اپنے گھر کے سامان کا ذکر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک بخاری شریف میں ہے۔ تینوں روایات صحیح ہیں۔ تینوں صحابہ کرام کے ساتھ الگ الگ وقت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی گئی، اللہ کے رسول، رات کو ایک چور آیا تھا اور اس نے منت سماجت کی اور ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، آپ نے فرمایا کہ آج رات پھر آئے گا۔ وہ حیران ہوئے، خیر پچھلی رات سے وہ مزید چکنا ہو گئے۔ چور پھر آیا، انہوں نے پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دیجئے، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔
آپ سے عرض کی اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا، آپ نے فرمایا آج پھر آئے گا، یعنی تیسرے دن آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان تھے۔ تیسرے دن جب انہوں نے پکڑا تو وہ بڑی منت سماجت کرنے لگا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ وہ کر لیجئے تو پھر آپ کا مال چوری نہیں ہوگا، کوئی چور آپ کا مال چرا نہیں سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات بھی ایک نئی تھی کہ ایک چور مسئلہ بیان کر رہا ہے چور مگر وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، کوئی چور آپ کا مال چوری نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز کے بعد حاضر ہوئے، پھر وہی بات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ مجھے یہ وظیفہ بتا کے گیا ہے، تھا تو وہ چور مگر اس نے کہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، آپ کا مال حفاظت میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تھا تو وہ شیطان مگر اس نے بات سچی کی ہے، یعنی یہ شیطان تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی 3 دن شیطان ہی آتا رہا اور انہیں بھی آیت الکرسی کا وہ بتا کر چلا گیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی شیطان آتا تھا، انہیں بھی آیت الکرسی کا بتایا۔ مقصد یہ ہے کہ شیطان نے اپنی رکاوٹ کا خود حل بتایا ہے۔ چور بھی ایک شیطانی صفت ہے، تو جب جس مال پر جس گھر میں رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے پھر وہ گھر اللہ کی امان میں رہتا ہے، وہ شخص اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو یہ تو ہمارا ایک روزمرہ کا معمول ہونا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج مسلمان تو ہم ہیں مگر ان وظائف سے، ان دعاؤں سے، ان اذکار سے ہم محروم ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے رات کے اذکار کرتے ہیں، سونے کے وظیفے کرتے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد صرف دعوت فکر ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے یہ وظائف مکمل کریں، ہمیں جو دعائیں بتائی گئی ہیں ہم وہ کریں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کی حفاظت ہمارے لیے ہوگی، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے محافظ اتریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت میں جانے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے، جب بھی وہ فوت ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، یہ یقیناً ہمیں ذکر کا پتہ ہوگا مگر مزید اس کی پابندی کریں، آگے بتائیں، جن کو نہیں پتہ وہ بھی یہ وظیفہ کریں۔ یہ بڑی اہمیت اور فضیلت والا وظیفہ ہے، اللہ یہ کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔